بتائیں کہ عمران ریاض خان صاحب کے حوالے سے اور اسد طور صاحب، عمران ریاض خان صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح ان کو ایک ایسے کیس کے اندر ڈال دیا گیا ہے. جج صاحب یعنی کہ آپ دیکھیں کہ ایک منصب پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو یہ بھی احساس نہیں ہے کہ ایک شخص صحافی ہے، کوئی کارکن نہیں ہے، اور ان کا اس طرح 5 دن کا جسمانی ریمانڈ دے دینا، آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ آگے یہ میسج نہیں ہے صحافیوں کے لیے جو آواز اٹھاتے ہیں، جو بات کرتے ہیں؟ پاکستان میں سب سے زیادہ تو ظاہر ہے قربانی وہ ارشد شریف صاحب کی ہے، شہید ہوئے، وہ جان اپنی دے دی. ان کے بعد عمران ریاض خان صاحب، اور پاکستان کی تاریخ میں کسی صحافی پہ اتنا ظلم نہیں ہوا جتنا عمران ریاض خان صاحب پر اور ارشد شریف صاحب کو جس طرح سے، مطلب کچھ صحافیوں کی جانیں گئیں لیکن اتنی بے دردی سے کسی کو شہید نہیں کیا گیا، قتل نہیں کیا گیا جو ارشد شریف صاحب کو کیا گیا. اور باقی اس کے بعد عمران ریاض صاحب ہیں، کسی صحافی کو اتنا لمبا عرصہ جیل میں نہیں رکھا گیا، اتنا ظلم نہیں ہوا اس کے اوپر، اتنا جبر نہیں. جیل میں بھی نہیں رہے نا سر، ٹھیک ہے، ان کو تو غائب کر دیا میں وہی کہہ رہا ہوں، ابھی جیل میں تو پہلے رہے نا، جیل میں رہے، پھر لاپتہ ہوئے، جبری طور پہ گم شدہ ہوئے، اغوا ہوئے، پھر اب بھی دوبارہ گرفتار ہیں. اور پھر دیکھیں وہ جتنا مرضی ظلم کر رہے ہیں نا، ہر آنے والے دن کے ساتھ عمران بھائی کی محبت لوگوں کے دلوں میں بڑھتی جا رہی ہے. آج وہ نوجوانوں کا لیڈر بن چکا ہے، آج لوگ اس کو لیڈر کہتے ہیں، علیمہ خان کو لیڈر کہہ رہی ہیں. ٹھیک ہے، اور لوگ اب آپ دیکھیں نا، عمران بھائی کو اللہ تعالیٰ نے وہ عزت دی ہے کہ آج وہ بات کریں، لاکھوں لوگ ان کی بات پہ عمل کرتے ہیں، کروڑوں لوگوں تک ان کی آواز جاتی ہے. دیکھیں عمران بھائی سنگھ کو مسئلہ کیا ہے؟ ایک ہی مسئلہ ہے کہ عمران ریاض خان کی ویورشپ ایک طرف، پورے الیکٹرانک میڈیا، پورے ڈیجیٹل میڈیا کی ویورشپ دوسری طرف. میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ واقعہ سناتا ہوں. الیکشن والے دن میں اور عدیل وڑائی صاحب ہم پولنگ اسٹیشنوں کے اوپر وزٹ کر رہے تھے، تو ایک بابا جی آ کے مجھے ملے، انہوں نے طارق فضل چودھری کا بیج لگایا ہوا تھا بڑا تھا. انہوں نے آ کے مجھے ملے تو میں نے کہا یار ہم تو بڑے کرٹک ہیں نون لیگ کے، اس کے باوجود بابا آ کے ملا ہے. تو میں نے کہا انکل جی آپ نے جس کو بھی ووٹ دیا ہے لیکن آپ نے اچھا کیا ووٹ دینے. کہتے ہیں کس کو کیا مطلب؟ شعیب شاہین کو دیا ہے، خان کو دیا ہے. میں نے کہا یہ بیج. تو ہماری نے کلیگ اور بھی کھڑی تھی، تو وہ کہتا ہے کہ میں پہلے تو میں ووٹ ڈالنے آیا ہوں عمران ریاض کو سن کے، عمران ریاض کے کہنے پہ ووٹ ڈالنے آیا ہوں. دوسرا یہ بھی عمران ریاض نے کہا تھا کہ بیج نون لیگ کا لگا کے جانا ہے. تو ٹھیک ہے عمران ریاض، تو نا وہ جو ہماری کلیگیں کھڑی تھی نا، وہ کہتی ہیں عمران ریاض اتنا انفلوئنشل ہے کہ اس کے کہنے پہ لوگ ووٹ ڈالنے آئے ہیں، اور اتنا عمل کیا ہے بزرگ نے کہ اس نے بیج لگایا ہوا نون لیگ کا. بابا کہتا ہے یہ عمران ریاض نے ٹھیک بتایا تھا، یہ بیج لگا کے آئے ہیں اور لمبی لائن تھی، مجھے پولیس والے سائڈ پہ لے گیا، آپ کا ووٹ پہلے ڈلواتا ہوں، اور میرا ووٹ پہلے ڈلوایا. تو یہ عمران بھائی کا، اور عمران بھائی جو بات کرتے ہیں ماشاءاللہ، وہ ایک اس کا ایک لوگوں کے اندر، لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کے ذہنوں پہ اس کا ایک اثر ہوتا ہے. یہ ان کو مسئلہ ہے. اچھا دوسرا یہ بتائیں، اسد طور صاحب کے حوالے سے ان کی گفتگو سے جو ہے اختلاف ہو سکتا ہے، ان کی جس طرح وہ بات کرتے ہیں، مگر اس طرح ان کو جو ہے بند کرنا 5 دیکھیں اسد طور صاحب کا معاملہ بڑا کلیئر ہے کہ کس پہ وہ تنقید کر رہے تھے اور کس کو وہ ایکسپوز کر رہے تھے. کیونکہ ان کو جو اٹھایا گیا ہے وہ اس بات کے بعد اٹھایا گیا جب انہوں نے بتایا کہ جب ہم سپریم کورٹ کے کچھ ججز پر تنقید کر رہے تھے تو ہمیں قاضی صاحب بلا کے اور ہمیں ڈنر پہ، کھانوں پہ بلایا جاتا تھا، انکریج کیا جاتا تھا. یہ وہ بات تھی جس کے بعد وہ اٹھائے گئے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بات بڑی ایک ججز کے اندر بڑی تشویش کی لہر ہوگی نا، کہ یار جو پھر بندیال صاحب کے خلاف کمپین ہوتی رہی اور یہ ساری، تو انکریج کر رہے تھے قاضی صاحب ان چیزوں کو. تو بات یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں اس سے نہیں ہوں گی چیزیں. قاضی صاحب نے بلہ لیا، لوگوں نے تنقید کی، تنقید اب بھی ہو رہی ہے، مخصوص نشستیں اس کی وجہ سے نہیں مل رہی، اور ساری چیزیں تو تنقید تو ہوتی رہے گی. تو آپ کو یہ صورتحال پوری کس طرف جا رہی ہے؟ صحافیوں کے حوالے سے بھی، آگے سیاسی طور پہ بھی کریک ڈاؤن، یہ میرا خیال ہے چیزیں اب دیکھیں وہ ایک ظلم جبر کا جو ماحول تھا نا، اس میں کافی فرق ہوا ہے 8 فروری کے بعد. لیکن ایک نئی لہر آ سکتی ہے، لیکن وہ آخری لہر ہوگی، اس کے بعد پھر دوبارہ چیز نہیں ہو سکے گی. کیونکہ دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ 8 فروری سے پہلے تک یہ کہا جا رہا تھا کہ عمران خان اتنا پاپولر نہیں ہے، یہ سوشل میڈیا کی پارٹی ہے، جھوٹ بول رہے ہیں، غلط بیانی کر رہے ہیں، فیک چیزیں کرتے ہیں، پیڈ ٹرینڈ بنواتے ہیں. 8 فروری کو عمران خان نے ثابت کر دیا 2021. تو اب آپ کیسے عمران خان کو کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر سکتے ہیں؟ بالکل، یعنی کہ عمران خان صاحب کو روکا نہیں جا سکتا. صدیق جان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. بیان کیا ٹی وی کے اوپر، بالکل اس ملک کو آگے لے جانے کے لیے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی بات ہوئی، اور اس میں سب کو آ کے سچ بولنا پڑے گا، میاں صاحب کو بھی، شہباز صاحب کو بھی، جی. تو یہ مفاہمت کی بات جو ہو رہی ہے کس سے ہو رہی ہے؟ پولیٹیکل پارٹی سے ہو رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ سے ہو رہی ہے، یا کوئی اور طاقت ہے؟ لیکن سب سے پہلی بات جو ہے موسٹ امپورٹنٹ کہ مینڈیٹ جب تک واپس نہیں ہوگا
تو کوئی بھی ڈائلاگ نان سٹارٹر ہوگا. کل جو بلاول صاحب نے اسمبلی میں کوئی پارلیمنٹری کمیٹی کی بات کی ہے تو کیا اس میں انویسٹیگیشن کے لیے مسلم لیگ نون تیار ہوگی؟ کیونکہ ان کی 17 سیٹیں ہیں اور ہماری 178 ہیں. میرے خیال میں ہمیں انصاف سپریم کورٹ سے ہی ملے گا، لیکن پارلیمنٹ کی بھی تو کوئی ڈیوٹی ہے. سب سے بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ اللہ کے 100 ناموں کے نیچے 100 سے زیادہ حلف ایسے لیے گئے جن کا فارم 45 و فارم 47 ڈیفرنٹ ہے. جو شخص وزیر اعظم بنا ہے وہ اپنی سیٹ ہار چکا ہے. جو صاحبہ ہماری سسٹر ہے، کوئی ان سے کوئی ذاتی بات نہیں ہے، لیکن مریم بی بی اپنی سیٹ ہار چکی ہے. ایسی حالت میں اپنے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ سب سے بڑے صوبے کا جو لگایا ہے، کیسے جمہوریت آگے جائے گی؟ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہو رہا ہے کہ پھر آپ جب تک مینڈیٹ نہیں ملے گا تب تک مذاکرات نہیں کریں گے، یا مینڈیٹ کو بھول کر بھی آپ مذاکرات یا مفاہمت کی طرف جائیں گے؟ نہیں، مینڈیٹ کو بھول کے تو پھر یہ تو پھر نہ کرنے والی بات ہوئی نا. مینڈیٹ پہ ہی مذاکرات ہوں گے کہ یہ مانا جائے کہ ایک بہت بڑا ڈاکہ پڑا ہے اور اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور ہائیسٹ فورم پہ ہونی چاہیے. اور صرف مینڈیٹ کی نہیں، سائفر کا بھی ایک جوڈیشل کمیشن اس کا بھی بننا چاہیے اور 9 مئی کا بھی بننا چاہیے. دیکھیے سائفر پہ کل جو بلاول صاحب نے بات کی ہے بالکل فیکٹ سے خلاف بات ہے. وہ خود وزیر خارجہ رہے ہیں. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں، دیکھیے ڈائلاگ سے کوئی انکار نہیں کرتا، پولیٹکس میں ڈائلاگ ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے، لیکن گفتگو کے پیو آرز کیا ہیں؟ کیا یہ بات اگر ہوتی ہے کہ آپ بس اب بھول جائیں اور آگے چلیں اور اب ملک کی معیشت کی بات کریں، دیٹ از اے نان سٹارٹر. اگر آپ پہلا نقطہ یہ ہے کہ پہلے اس مینڈیٹ کی چوری ڈاکے کی انویسٹیگیشن ہو، اس کے بعد ملک کے کسی بھی معاملے پہ بات ہو سکتی ہے. عمران خان صاحب نے جیل سے کہا ہے کہ جنہوں نے کرپشن کی ہے ان کے ساتھ بات نہیں ہو سکتی، تو اب یہ مفاہمت یا مذاکرات کس کے ساتھ ہوں گے؟ کیونکہ کرپشن کے الزامات پی ٹی آئی نے ساری جماعتوں پر لگائے ہیں جو اس وقت حکومتی اطاعت کا حصہ ہیں. دیکھیں جب آپ پارلیمنٹ میں ہوتے ہیں آپ گفتگو کرتے ہیں، لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس ڈاکے کی انویسٹیگیشن ہو اور اس کے بعد جب عمران خان صاحب حکومت میں آتے ہیں اس کے بعد پاکستان کے مفاد میں ہر چیز پہ ڈسکشن ہو سکتی ہے. لیکن جب تک مینڈیٹ کی انویسٹیگیشن نہیں ہوتی، جب تک اس دھاندلی کی انویسٹیگیشن نہیں ہوتی، دیکھیے کراچی میں ہم پورا کراچی جیت چکے ہیں، خیبر پختونخوا ہم نے پورا سویپ کیا ہے، لیکن پشاور ویلی جو ہارٹ ہے خیبر پختونخوا کی، وہاں ہم بڑی سیٹیں ہماری ہروا دی گئی. ساجد نواز صاحب وہاں سے جیت چکے ہیں، تیمور جھگڑا صاحب جیت چکے ہیں، کامران بنگل صاحب پشاور سے جیت چکے ہیں. ان کی جیتی ہوئی سیٹیں ہروا دی گئیں اور بالکل اس کو ریورس کر دیا گیا. آپ مجھے یہ بتائیے اتنا بڑا ڈاکہ اگر ہوتا ہے تو پھر اس جمہوریت کے کیا مقصد ہے؟ 50 ارب روپے لگانے کی کیا ضرورت تھی اگر ہم نے یہی کرنا تھا؟ دیکھیے فارم 47 کی ذاتی کوئی حیثیت نہیں ہے. فارم 47 بنتا ہے فارم 45 پہ. یہ ایسے ہی ہے کہ اگر آپ نے میٹرک نہ کیا ہو تو ایف ایس سی میں کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ تو آپ نے جعلی فارم 47 بنائے. فارم 45 پہ تحریک انصاف جیتی ہے، 178 180 کے قریب ہماری سیٹیں بنتی ہیں. اس وقت ہمیں دی کتنی گئی ہیں؟ 93. اور ہماری ریزرو سیٹوں پہ بھی حملہ ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کو ان نے جو ہے وہ تقسیم کر دیں. کیا یہ مالی غنیمت ہے جو بٹوارا ہو رہا ہے؟ علی صاحب یہ بتائیے کہ کل علیم خان کے گھر پہنچے پیپلز پارٹی والے اور انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے یہ تاثر دیا کہ ان کو اب احتجاج کرنے سے کچھ نہیں ملے گا، بہتر یہ ہے کہ بیٹھیں اور سیٹوں کو بھول جائیں، احتجاج کی. دیکھیں اسی وجہ سے جب شروع میں بات فلوٹ ہوئی، میں وہ آدمی ہوں جس نے یہ بات کی تھی کہ بات ہم پاکستان کے مفاد میں کر سکتے ہیں، لیکن پیپل پارٹی کے ساتھ مل کے حکومت بنانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس ساری کرپشن کو لیگلائز کر دیں جو ان کے دوروں میں ہوئی ہے. اس وجہ سے ہم نے یہ بات کی تھی کہ ہم اپنے مینڈیٹ پہ حکومت بنائیں گے اگر ہمیں اپنا مینڈیٹ ملتا ہے، نہیں تو اپوزیشن میں بیٹھیں گے. 5 سال اسمبلی ایسے چلتی رہے گی. لیکن ہم بھی جدوجہد کریں گے، جدوجہد کریں گے. خان صاحب نے دوبارہ احتجاج کی، اس حوالے سے آپ تیار ہیں؟ اس کے لیے انشاءاللہ کور کمیٹی اس پہ میٹنگ کرے گی اور بھرپور تیاری ہوگی انشاءاللہ.